یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شاپایہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آج کا پروگرام جس شخصیت کے حوالے سے ہے وہ صحافت، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جرنلزم کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے۔ ابن عبدالرحمن جو کہ پاپولرلی آئی اے رحمان کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی جو ہے وہ انسانی حقوق کی سربلندی کے لیے، ان کی آسانیوں کے لیے جو ہے بہت جد و جہد کی۔ صحافت کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے بہت جد و جہد کی۔ اپنے انتقال سے 3 روز پہلے تک جو ہے وہ اپنی صحافتی ذمہ داریوں کے ساتھ جو ہے وہ ایکٹیو تھے، اور ڈان نیوز کے لیے جو ہے وہ کالم بھی لکھا، اور ان کی بہت اسٹرانگ رائے تھی۔ اور پاکستان کی ہسٹری جو ہے، جو تھوڑا بہت بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ اس بات کو مانیں گے کہ پاکستان کی ہسٹری میں ان لوگوں کی کتار میں، صف میں ان کا نام آئے گا جو کہ ہمیشہ حق اور سچ کے لیے انہوں نے آواز بلند کی، اور عام پاکستانی کا درد ان کے دل میں بہت زیادہ تھا۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ آئی اے رحمان صاحب کے حوالے سے ہے، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ امتیاز صاحب، آپ نے تو ماشاءاللہ 5 دہائیوں سے ان کے آپ کا ساتھ تھا، اور اٹس جسٹ لائک اے پرسنل لاس ٹو یو۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی وفات پہ پہلی بات تو مجھے یہ محسوس ہوئی کہ آپ 90 سال کے بھی ہو جائیں تو آپ پورا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اپنی جدوجہد میں حصہ لے سکتے ہیں، اور اپنے خیالات کا بھرپور اظہار کر سکتے ہیں۔ اور میں اب 70 سال کا ہو گیا ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں 20 سال ان کی طرح مزید جم سکتا ہوں، ورنہ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ یس، لائف 70 سال کے بعد بھی رحمان صاحب کی طرح جی جا سکتی ہے۔ رحمان صاحب ایک بڑے ہی درویش قسم کے آدمی تھے بڑے پکے لیفٹسٹ، مارکسسٹ، اور آخر وقت تک۔ لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جوڑتے تھے۔ پھر وہ پرانے لیفٹسٹ کی طرح کوئی فتویٰ بازی نہیں کرتے تھے، نہ سیکٹیرزم کرتے تھے، نہ گروہ بندی کرتے تھے، نہ شخصی جھگڑے کرتے تھے۔ میں نے کبھی ان سے نہیں کسی کی برائی کرتے سنا۔ اسمائلنگ، اچھے آداب، بڑے خلیق انسان، نان اسرٹیو، پیچھے بیٹھ جانے والے، خاموشی سے پیچھے کام کرنے والے۔ لیکن یہ کمال کے آدمی تھے، مطلب میں انہیں کہوں گا ٹریبیون آف دا پیپل۔ یہ لوگوں کا تھنک ٹینک تھے، محنت کش عوام کا، کسانوں کا، خواتین کا، بچوں کا، اقلیتوں کا۔ یہ ان کے حقوق کے لیے سوچتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سول سوسائٹی کا کوئی ایجنڈا کسی نے سیٹ کیا، اور انسانی حقوق کا جو ایجنڈا جس نے دیا، وہ میں سمجھتا ہوں اور لوگ بھی ہوں گے، لیکن رحمان صاحب نے اس پہ بڑا اسکالرلی اور بڑی محنت سے اور ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ یہ کام کیا۔ وہ علی گڑھ کی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، صحافت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ادب سے بھی تعلق نہیں تھا، کیونکہ ایم ایس سی انہوں نے کیا کیمسٹری میں، صحیح، تو علی گڑھ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا تھا۔ یہاں آ گئے، ایک آدھ چھوٹی بڑی ملازمت کی، پھر یہ پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے اہم کردار ادا کرنے والا ادارہ تھا اخبارات کا، وہ تھا پروگریسو پیپرز لمیٹڈ۔ صحیح، یہ میاں افتخار ہوتے تھے جو مسلم لیگ کے تھے، لیکن انہوں نے بعض نے اختلاف کر کے عوامی مسلم لیگ بنا لی تھی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ترقی پسند خیالات کے لیے ایک پروگریسو پیپرز لمیٹڈ، جس میں پاکستان ٹائمز تھا، جس میں امروز تھا، لیل و نہار تھا، جس کے سبت حسن ایڈیٹر تھے، اور سپورٹس ٹائم تھا۔ اب پاکستان ٹائمز میں پاکستان بھر کے ٹاپ انٹلیکچوئل، دانشور، ترقی پسند لوگوں کا وہ مرکز بن گیا، جہاں فیض احمد فیض ایڈیٹر تھے، جہاں مظہر علی خان ان کے ساتھ کام کرتے رہے، پھر بعض ایڈیٹر بنے۔ ان میں کیسے کیسے لوگ تھے، سبت حسن، اس میں عبداللہ ملک، اس میں پرویز صاحب، اس میں اشر صاحب، اس میں
बाज़ा मुन्नू भाई, अब्दुल्ला मलिक, अहमद बशीर, सफ्तर मीर, जीनों के नाम से जो थे, जो पाकिस्तान के टॉप इंटेलेक्चुअल जिन्होंने मौसीकी की, अदब की, लिटरेचर की आबियारी की, पाकिस्तान के तमाम बड़े शायर, गोल्डन ब्रेन, वो इब्रोज में काम करते थे, उनके कॉलम छपते थे। तो ये तरक्की, इन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान बनने के बाद बड़ी बहस शुरू हो गई कि पाकिस्तान का आइन कैसा हो, पाकिस्तान एक वफाकी हुकूमत हो, निज़ाम हो, या एक वहदानी हो। मुल्क दो हिस्सों में तकसीम था, तो किस तरह का निज़ाम हो, वफाकी हो, सूबाई खुद मुख्तारी कितनी हो, ये एक मजहबी रियासत हो या एक सेकुलर रियासत हो, ये एक प्रोग्रेसिव रियासत हो जो इंसानों के हकूक़, मज़दूरों के हकूक़, किसानों के हकूक़ की आबियारी करे, ये एक औरतों के हकूक़ क्या हो, अक़लियतों के मुकाम क्या हो, शहरियत का तस्वर क्या हो, ये सारे आइडियाज़ जो हैं, आपको जो मेन डिबेट है वो पाकिस्तान टाइम्स और इमरोज़ और लैल नहार की फाइलों में नजर आएगी। ये लोग थे उस वक्त तरक्की पसंद तहरीक के वैनगार्ड, अपने वक्त से बहुत तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की जो तहरीक थी वो भी बहुत जुड़ी हुई थी इन प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड से। उनकी सब अफसाने, कहानियाँ, उनकी शायरी, अदब वहाँ छपता था। और इन्होंने बहुत बड़ा एक पाकिस्तान में जो नज़रियाती बहस थी, बैटल ऑफ आइडियाज़ जिसे कहते हैं, उसमें बड़ा इन्होंने लीडिंग किरदार अदा किया। उसमें ये उस माहौल में इनकी परवरिश हुई। और मैं समझता हूँ कि इनकी मतानत, सादगी और इनकी जो हिस्से लताफत और इनकी जो कम मायगी थी, वो मेरा ख्याल फैज़ का इन सब पे बहुत इम्प्रूव था। और आप देखेंगे कि ये सब लोग बहुत ज़्यादा चघाड़ने वाले और नारेबाज किस्म के लोग नहीं थे, बड़े धीमे लोग, लेकिन फिक्री एतबार से बहुत साउंड। इन्होंने एक रोल मॉडल भी बनाया, मीडिया कैसा हो, पेशेवर, हकायक की बुनियाद पर रिपोर्ट करने वाला, जो सेंसेशनलिज्म ना करे, जो पगड़ी ना उछाले, जो स्कैंडल ना करे, जो हकायक पर मबनी रिपोर्ट्स दे, जो ओपिनियन को और हकायक को या रिपोर्टिंग को अलहदा रखे। ये बड़े सख्त असूल थे जिस पर ये कारबंद थे। और ये हमारी जो रवायती और ट्रेडिशनल मीडिया था उसके ये बेसिकली आर्किटेक्ट थे, डिज़ाइनर थे। और ये लोग बड़ी छोटी तनख्वाहों पे काम करते थे, बड़े सादा लोग थे। और ये वो ज़माना था कि जब पाकिस्तान में सोशलिज्म का भी चर्चा होता था, कम्युनिस्ट पार्टी में बंदिश लग गई थी, फैज़ साहब को पे केस बन गया था वो रावलपिंडी साजिश केस का। जब वो रिहा होकर आए, ये फिर से इकट्ठे हो गए और मुतहर्रिक हो गए। तो ये इन लोगों ने बहुत उसमें अहम किरदार अदा किया। खुद ये हुआ कि फिर अयूब खान की जब मार्शल लॉ आया, तो अयूब खान ने वो प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड जो था वो टेक ओवर कर लिया। और पाकिस्तान चला गया सीटों सेंटों में, फौजी माहिदों में, अमेरिका का अड्डा बन गया पाकिस्तान। ये लोग थे जिन्होंने इसकी मुखालफत की कि पाकिस्तान को साम्राज्य माहिदों में नहीं जाना चाहिए। तो साम्राज्य दुश्मन प्लेटफॉर्म भी इन्होंने तरतीब दिया, डिफाइन किया कि पाकिस्तान अमेरिका की कॉलोनी न बने या न्यू कॉलोनी न बने या उसकी एक फौजी आउटपोस्ट न बने। ये उसमें आगे थे। यही वो ज़माना था कि जब चीन रूस के पार्टियों के दरमियान लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी में इख्तलाफात शुरू हो गए। अच्छा। ये लोग जो थे, इन्हें कहा जाता था रिविजनिस्ट हो, इन्हें रिविजनिस्ट कहा जाता था, और इन्हें कहा जाता था ये प्रो मास्को है। और चीनी जो सोशलिस्ट थे, प्रो पीकिंग, वो बहुत ज़्यादा मिलिटेंट और मुसल्लह जद्दोजहद और बगावत और वो इस तरह की लाइन लेते थे। ये कहते थे कि अल्ट्रा लाइन है, ये आप लोग मुहिम जोई कर रहे हैं और आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये एडवेंचरिज्म। तो बड़े मुबाहिसे होते थे उसी प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड के अंदर। ये दोनों तरह की सोच वाले लोग होते थे। ख़ास तौर पे अहमद बशीर जैसे लोग जो बिल्कुल तलवार हाथ में लेके खड़े होते थे, और ये जो हमारे सफदर मीर थे। तो ये आगे से ये लोग जो है बहुत नरम गो, बड़ी मीठी सी बात करके बात को खून खराबा न करने वाले अमन पसंद लोग। तो मेरे ख्याल उसमें इनकी तरबियत हुई। फिर ये जब अयूब खान ने जब टेक ओवर कर लिया तो इन सब लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया, ये लोग बेरोजगार हो गए। तो फिर इन्होंने सरदार मजहर अली खान ने, वो पैसे वाले थे, बड़े लॉर्ड थे, लैंड लॉर्ड,
انہوں نے یہ پھر یہ ویو پوائنٹ شروع کیا. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے یہ سب سارے لوگ, ایک چوکڑی وہاں پہ بن گئی, ایک سینٹر بن گیا, ویو پوائنٹ کا دفتر, وہاں پہ ان کے ساتھ لائک مائنڈ پیپل سارے اکٹھے ہو گئے. عزیز صدیقی بھی ہوتے تھے ان کے ساتھ, اور بہت سے لوگ جو بعض ڈان کے ایڈیٹرز بنے. دلچسپ بات یہ بہت بڑی نرسری تھی جس نے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈنگ ایڈیٹرز پیدا کیے جو ویو پوائنٹ میں کام کرتے تھے. ان میں حسین نقی بھی تھے, اس میں میرے استاد ظفر اقبال مرزا بھی تھے, کمال کے لوگ تھے. اچھا, بہت اس میں پروفیشنل کام کے ساتھ ایک ہر وقت مباحثہ رہتا تھا ہر موضوع پہ, دنیا کے, چین میں کیا ہو رہا ہے, روس میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, جاگیرداری میں کیا ہو رہا ہے, سرمایہ داری میں کیا ہو رہا ہے, تحریکیں کیا ہے, انسانی حقوق کیا ہے. یہ سارے مباحثے وہاں ویو پوائنٹ میں چلتے تھے, اور ویو پوائنٹ ایک طرح کا لیفٹ کا بہت بڑا پلیٹ فارم تھا. پھر یہ ہوا کہ تو آخر تک اس میں یہ کام کرتے رہے. پھر یہ ہوا کہ یحییٰ خان کی حکومت آ گئی, تو یحییٰ خان نے وہاں پہ قتل عام شروع کر دیا مشرقی پاکستان میں. تو رحمان صاحب جیسے لوگ تھوڑے تھے مغربی پاکستان میں جنہوں نے کہا کہ نہیں, آپ لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں, انسانیت سے زیادتی کر رہے ہیں, انہوں نے آواز اٹھائی, اور انہوں نے آواز اٹھائی, انہوں نے کہا بند کرنا چاہیے, اگر یہ بند نہ کیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. صحیح. انہیں ملک دشمن کہا گیا, انہیں انڈین ایجنٹ کہا گیا, ٹارگٹ کیا گیا, لیکن یہ کھڑے رہے کہ انہوں نے کہا نہیں, یہ بات غلط ہے. اس پہ انہیں کافی مشکلات بھی سامنا کرنا پڑی, قید و بند کی صورت برداشت کرنا پڑی. جب یحییٰ خان چلے گئے, بھٹو صاحب آ گئے. تو بھٹو صاحب نے یہ کیا کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی یہ لوگ مشکل کا شکار رہے. Why so? بھٹو صاحب تو کافی اب ماڈرن بھٹو صاحب جو تھے وہ اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتے. اوکے. یہ لوگ کافی آزاد خیال لوگ تھے, آزاد فکر لوگ تھے. انہوں نے 73 کے آئین میں بھٹو صاحب کی مکمل حمایت کی. 73 کے آئین کے بنانے میں خورشید محمود قصوری جنہیں ذمہ لگایا گیا تھا, اس میں یہ سب لوگ ان کی معاونت کر رہے تھے آئین بنانے میں. تو اس زمانے میں ٹریڈ یونین کے حقوق پہ, کسانوں کے حقوق پہ بہت بحث چل رہی تھی. تو یہ ہمارے دوست آئی رحمان صاحب یہ کسانوں کی, مزدوروں کی اور ٹریڈ یونین کی تحریکوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. یہ پی ایف یو جے جو تھی ان کے بانیوں میں سے تھے. ان کے بہت سے دوست پی ایف یو جے کے مشرقی پاکستان میں مارے گئے. ان کے جو دوست تھے وہاں پہ لیفٹ کے لیڈرز, وہ بھی ان میں بہت سے مارے گئے. تو یہ بہت ذاتی طور پہ بھی بہت رنجیدہ تھے اور بہت غم زدہ تھے رحمان صاحب ان کے غم میں. ہیومن رائٹس کمیشن کے بھی بانی, یہ بات کی بات ہے. اور جب یہ ہوا کہ جب ویو پوائنٹ چل رہا تھا تو پھر یہ ہیومن رائٹس کمیشن, ایک سول رائٹس اس سے پہلے خورشید قصوری اور یہ جسٹس دوراب پٹیل وغیرہ اس آئیڈیا کو لے کر چل رہے تھے. پھر یہ ہوا کہ آسما نے پھر یہ ہیومن رائٹس کمیشن جب بنایا تو انہوں نے بات کی رحمان صاحب سے اور عزیز صدیقی صاحب سے, تو کہ آپ یہ صحافت بھی کرتے رہے اور یہ آپ چلائیں ہیومن رائٹس کمیشن. صحیح. جو کمال کیا انہوں نے ہیومن رائٹس کمیشن اور پاکستان جیسا ادارہ ساؤتھ ایشیا میں نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ, آزاد. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ اگر رحمان صاحب کسی بھی اخبار کے اس وقت ایڈیٹر بننا چاہتے تو یہ 8-10 لاکھ روپے سے کم انہیں سیلری نہ ملتی. لیکن 15-20 ہزار روپے پہ انہوں نے کام شروع کیا. یہ 3-4 ہزار روپے 5 ہزار روپے ملتے تھے ویو پوائنٹ میں. ان لوگوں نے بڑا سٹارو کیا, بہت غریبی دیکھی, مفلسی کی حالت میں انہوں نے اپنی عزت کو برقرار رکھا اور اپنے نظریے کو برقرار رکھا. صحیح. یہ بڑے نظریاتی لوگ تھے. لیکن رحمان صاحب کا کمال, اچھا جب ہیومن رائٹس کمیشن بن گیا تو میں حیران ہوا کہ ٹرانسفارمیشن پہ شاید یہ ان کی دل کی بات تھی کہ وہ انسانوں کے ساتھ جڑے, جو بھی جہاں انہیں مظلوم نظر آیا, خواہ بچوں کا معاملہ تھا, خواہ بونڈڈ لیبر کا معاملہ تھا, خواہ یہ مسنگ پرسنس کا معاملہ تھا, ٹارچر کا معاملہ تھا. مجھے آج ہی بتا رہے تھے فرت اللہ بابر, وہاں پہ جب میں گیا افسوس کے لیے, انہوں نے کہا کہ مجھے رحمان صاحب کا فون آیا کہ بھئی یہ جو ٹارچر پہ جو کنونشن ہے جنیوا کنونشن, وہ پاکستان نے سائن نہیں کیا. صحیح. آپ صدر زرداری سے کہیں کہ یہ اسے پاس کریں. تو انہوں نے زرداری صاحب سے کہا, انہوں نے کہا ہاں ضمیر رکھیں کہ وہ اس پہ وہ اپروو کر دیا, پھر کیبنٹ نے پاس کر دیا. صحیح.
लेकिन कानून साजी ना हो सकी, ओके, रेटिफिकेशन हो गई। तो ये इस तरह के काम करते थे। अब आप देखिए कोई चार्टर है, हाँ किसी मामले पे है, आलमी चार्टर, इंसानी हकूक़ का चार्टर, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का चार्टर, टॉर्चर के या बच्चों के हकूक़ का या लेबर राइट्स का ILO के तहत, ये लोग थे कि इन्होंने अब्जॉर्ब किया उसे, सही, और फिर उसे पाकिस्तान के हालात में वो डिमांड्स बनाई, वो तज्जिए पेश किए, वो हक़ाइक़ इकट्ठे किए और फॉर्मुलेट की। बस सिविल सोसाइटी को और मेहनत कशों की तहरीक को और आवाम की जद्दोजहद के जो प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, जो आवाम के इश्यूज हैं, ये इन लोगों ने फॉर्मुलेट किए। मतलब ये क्या हुआ कि ये असल में थिंक टैंक ये थे, बिल्कुल सही, ये दो आदमी ह्यूमन राइट्स कमीशन के थिंक टैंक थे, अजीज सदीकी साहब और रहमान साहब। अजीज सदीकी साहब भी बहुत बड़े एडिटर थे, फ्रंटियर पोस्ट के एडिटर भी रहे। वो उनकी वफात हो गई, फिर रहमान साहब अकेले ये चलाते रहे, उनके साथ शामिल हो गए हुसैन नकी। अच्छा, फिर उन्होंने पूरे पाकिस्तान में लेफ्ट के लोगों को मिलाकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया रिपोर्टिंग का ह्यूमन राइट्स पे। आप देखें तो सही, ह्यूमन राइट्स कमीशन की मीटिंग में पाकिस्तान भर से तरक्की पसंद लोग आते हैं, वरना ये आसमा ये काम नहीं कर सकते। सही, अब आसमा एक तरह कम्बेटेंट थी, गली में और सड़क पे खड़े होकर लड़ने के लिए नारा लगाने वाली, उनके पीछे दिमाग, जहन, प्लानिंग, थिंकिंग, सोच, ये लोग आहिर रहमान करते थे। डेडली कॉम्बिनेशन। और ऐसी चीज आहिर रहमान ऐसे हर एक के कहने पे, आज औरतों के हकूक के जुलूस में खड़े हैं, कल को वो भट्टा मजदूरों के हकूक के लिए खड़े हैं, आज किसानों की उसमें खड़े हैं। मतलब ये कि इतनी एनर्जी, और उसके साथ अपना लिखने पढ़ने का काम जारी रखा। अब अपना बुनियादी तौर पर जरिया माश था, उनका कॉलम था, आखिरी वक्त तक उनका जो जरिया रोजगार उनका कॉलम था। ह्यूमन राइट्स कमीशन से तो उन्हें पैसे उतने भी नहीं मिलते थे कि अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल के वो वहाँ पहुँच सकते, 15-20 हज़ार रुपए। अब यहाँ पे NGOs में लोग लाखों रुपए सैलरीज लेते थे। बिल्कुल, इन लोगों ने बिल्कुल उसका नया तस्वर दिया कि नहीं, ये पब्लिक मनी है, इसे हमने अपने आप पे खर्च नहीं करना। सही, तो इन्होंने, अब देखिए एक तरफ तो ये, और कभी उन्होंने जिताया नहीं कि ये मैंने HRCP की रिपोर्ट, आप देखिए कितनी आला एक एनुअल रिपोर्ट छपती थी, वो 300-400 सफ़े की। मैं रहमान साहब से कहता था मेहरबानी करें इसकी कोई छोटी सी समरी छापा करें, इतनी 400 सफ़े की रिपोर्ट कौन पढ़ता है। तो उनकी थियरी ये थी कि रिकॉर्ड पे लाना ज़रूरी है, बेशक, और वो ऐसा रिकॉर्ड पे लाने की सिलसिला चला कि अब सारे जहान में, अखबारात में और पूरे मीडिया पे और इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वो अब एक हकायक के तौर पर रेफर होते हैं कि पाकिस्तान में कितनी औरतें रेप हुई, पाकिस्तान में कितने बच्चे मारे गए, पाकिस्तान में औरतों की अमवात कितनी हैं, या इस तरह भट्टा मजदूरों की या दूसरे मेहनत बॉडी लेबर की हालात क्या है। अच्छा, तो ये सारे जो काम थे महक़िक़ाना और तज़ियाती, अब इसके हालांकि थे मार्क्सिस्ट, लेकिन वो मार्क्सिस्ट जार्गन में नहीं काम करते थे। एक लेफ्टिस्ट ने सिविल सोसाइटी का एजेंडा दिया पाकिस्तान में, ये बिल्कुल एक अनहोनी बात, सही, और लेकिन सिविल सोसाइटी का एजेंडा देकर, इंसानी हकूक़ का एजेंडा देकर और डेमोक्रेटिक राइट्स का एजेंडा देकर, लिबरल डेमोक्रेसी को फॉर्मुलेट करते हुए भी वो बुर्जुआ डेमोक्रेसी के कायल नहीं थे, वो थे इनकलाब के कायल। वो कहते हैं जब तक पूरा माशरती निज़ाम नहीं बदलता और इंहिसारी निज़ाम ख़त्म नहीं होता तो लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, और ये गुर्बत और ये अफलास और ये बर्बादी और ये ज़िल्लत ख़त्म नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि वो ये हमारी तारीख के अनोखे किरदार हैं। अच्छा, और रोल मॉडल हैं। अब हम रोल मॉडल, अभी कल एक और सहाफ़ी का इंतकाल भी हुआ है, ज़िया शाहिद साहब। हाँ जी, अब ज़िया शाहिद साहब भी एक रिपोर्टर से एक अंपायर के मालिक बन गए। ये लोग रहमान साहब वगैरह, ये इतने बड़े सहाफ़ी और एडिटर होने के बावजूद भी ये मुफलिस ही रहे, गरीबी की हालत में रहे, और उधर उन्होंने एम्पायर बिल्ड कर लिया। ये दो तरह के मॉडल हैं, बिल्कुल सही। लेकिन जो इंस्पायरिंग मॉडल है सहाफ़ियों के लिए भी, सिविल सोसाइटी के लिए भी और इनकलाबी तहरीक के लिए भी, वो रहमान साहब हैं। अब मैं नहीं समझता कि एक और उनकी खूबी ये थी कि वो मुसलसल मुतालिया करते थे, बहुत मुतालिया करते थे, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहते थे, अपने फ़िक्र को भी संवारते रहते थे। वो अकीदा परस्त नहीं थे, एक जगह कटमुल्ला नहीं थे। सही। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही
ہم ایک عظیم دانشور اور ایک عظیم سیاسی فلسفی اور ایک عظیم جدوجہد کرنے والا کامریڈ ہم سے جدا ہوا ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا ورثہ چھوڑ گئے ہیں اور خلا بھی چھوڑ گئے ہیں. یہ سول سوسائٹی کی جو پتلی حالت ہے وہ رحمان صاحب کے بغیر بہت غریب ہو گئی ہے اور ہم بھی ایک بہت پیارے نفیس دوست سے محروم ہو گئے ہیں. میرا ان کا تعلق 50-55 برس کا ہے. میں انہیں پہلے پہل پاکستان ٹائمز میں ملا تھا جب میں یونیورسٹی میں داخل ہوا جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں. تو اب وہ بڑا وہاں پہ ایک بڑی عیاشی تھی پاکستان ٹائمز کی، جا کے کینٹین میں بیٹھ کر ان سب دانشوروں سے، شاعروں سے، ادیبوں سے، یہ بلا کے چوٹی کے لوگ تھے، اس میں بیٹھ کر ہمیں بڑا لطف آتا تھا اپنی فکری جو ہے نا فکری گہرائی کے لیے اور گہرائی کے لیے. تو بہت میں سمجھتا ہوں بیسٹ آف دا ٹائمز ہم نے ان کے ساتھ گزارا ہے. آپ کے سیفما کے بانیوں میں سے بھی تو آئے ہاں، اب بھارت پاکستان کے درمیان امن کے لیے یہ شروع سے، حالانکہ پارٹیشن میں ان کی فیملی کو بڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑا. لوگوں کو بہت کم یہ پتہ ہے کہ یہ رند بلوچ تھے. ان کے بھائی ایک اشفاق احمد خان کو پاکستان بھٹو صاحب نے چین میں سفیر لگایا تھا، وہ پاک جائے نا پھر فرینڈشپ کے قائل تھے. تو جب ہم نے سیفما بنائی تو اس کی بنیادی سوچ اور فکر میں وہ شامل تھے. وہ سیفما کے بانیوں میں سے تھے اور وہ ہمارے ریجنل ایگزیکٹو کے ممبر بھی تھے. پھر پاکستان چیپٹر کے بھی صدر بنے. پھر ہم نے ایک کمیشن بنایا ایڈیٹرز کا، ساؤتھ ایشیا میڈیا کمیشن. اس میں یہ شامل تھے ہندوستان کے ٹاپ ایڈیٹرز پورے ساؤتھ ایشیا کے، اور ہر کانفرنس میں وہ جاتے تھے اور وہ ایک طرح کے توجہ کا مرکز تھے. ان سے بھارتی انڈین جرنلسٹ بھی ملنا چاہتے تھے، سری لنکن بھی، بنگلہ دیشی بھی، نیپلیز بھی، اور جو ایک دفعہ انہیں مل گیا وہ انہیں ہمیشہ یاد کرتا ہے. پھر انہیں انڈیا پاکستان پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی بنایا. اور یہ ایک ایسی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن تھی جو صرف اپنے ہی لوگوں کے چندے پہ چلتی تھی. لوگ جاتے تھے جو اپنا وہ رہنے کے خرچہ اور سفر کا خرچہ دیتے تھے. اسی طرح انہوں نے بنائی ساؤتھ ایشین فار ہیومن رائٹس. اچھا. بھارت کے سابق وزیر اعظم سے مل کر، اور اس میں تپن بوس اور ان کے ساتھ تھے اور رحمان صاحب. بیسیکلی تپن بوس اور رحمان صاحب کا وہ آئیڈیا تھا جو کچھ عرصہ چلا. تو رحمان صاحب امن کے لیے بہت ان کا دل تڑپتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں فوجی آمریت جو ہیں اور یہ جو سول ملٹری تعلقات کی جو صورت ہے یہ تب تک برقرار رہے گی جب تک کہ ہندوستان سے جھگڑا حل نہیں ہوگا اور غربت سے نجات نہیں مل سکتی اور یہ جنگ بازی سے اور اسلحے کی دوڑ سے جان نہیں چھٹے گی اگر ہندوستان پاکستان میں درمیان درینم جو تنازعات ہیں وہ بات چیت سے حل نہیں ہوتے. تو ان کی بڑا احترام تھا ہندوستان میں بھی. One of the sensible minds. They could go and say, sorry, stop this. یہ انڈین انٹیلیجنسیا کو، انڈین ایڈیٹرز کو کہہ سکتے تھے. اور ان کی بات کا احترام اس لیے تھا کہ یہ پاکستان میں کھڑے ہو کر اپنی ہی حکومت کے بارے میں بہت کھل کر تنقید بھی کرتے تھے. اس کے ان کے بارے میں ان کے کریڈینشلز بہت تھے. جب آپ اخلاق کی لحاظ سے بلند مقام پہ کھڑے ہوں اور آپ کمپرومائز نہ ہوئے ہوں تو پھر آپ کا مخالف بھی آپ کی بات سنتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ رحمان صاحب کا احترام کرنے والوں میں ان کے مخالف بھی ان کا احترام کرتے تھے اور ان کے ایڈمائررز تو بہت ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ رحمان صاحب کی ہمیں داغ وفا کر دے گئے ہیں. یہ لاس جو ہے بہت زیادہ اور ہم ان کے لیے اب ایٹرنل پیس کی دعا کر سکتے ہیں اور وہ ہمیں یاد رہیں گے اور ہمیں مسلسل ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.